اليمين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى. درود بر محمد علیہ. ہماری گفتگو اس آیت کی ذیل میں شروع ہوئی اور گفتگو ہم نے کل آپ کے سامنے یہاں تک پہنچایا کہ جناب موسیٰ کی ایک روایت حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اس روایت کو کل یا مکمل کریں گے. ایک یا دو دن اور لگیں گے اس روایت میں. حدیث قدسی میں جس میں اللہ نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا. نمبر پہلی چیز تھی جو کل بیان کی، ہر انسان سکون چاہتا، ہر انسان راحت چاہتا. کیا خدا نے کہا موسیٰ ہم نے راحت اور سکون کو جنت میں رکھا ہے، لوگ اسے دنیا میں ڈھونڈتے ہیں. یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھایا تھا اور موضوع میں انتخاب کیا تھا. جب جنت کا ذکر آیا تو جنت میں جانے کے کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچے. ان اعمال میں کل آپ کے سامنے پیغمبر کی روایت کو بیان کیا جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ مجھے رہنمائی فرمائیں، آپ مجھے گائیڈ کریں، جسے عقل کہتے ہیں، رہنمائی فرمائیں کہ میں کون سے عمل انجام دوں کہ جنت میں مجھے. اس روایت میں 5 عمل بیان کیے گئے. پھر انشاءاللہ اور بھی کچھ عمل ہوں گے تو آ جائیں گے تاکہ کم سے کم 13-14-15 عمل ہے. ویسے تو بہت سارے تمامات ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. انسان اگر ان تمام واجبات کو ادا کرے تو یہ واجبات انسان کو جنت میں پہنچائیں گے. اس روایت میں پیغمبر نے بیان کیا اول بھوکے کو کھانا کھانا، پیاسے کو پانی پلانا. یہاں سے ہم نے اپنی بات کو آگے بڑھایا اور آپ تک پہنچایا تھا کہ اللہ کے راہ میں انسان اگر خرچ کرے، کسی کو کھانا کھلائے، کسی کی مدد کرے تو کتنا اجر و ثواب ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیے گا خداوند متعال نے 100 سے زیادہ آیات انفاق میں. انفاق کرو، مدد کرو. بنی اسرائیل میں ایک میاں بیوی تھی. آیت القلوب میں علامہ مجلسی نے اس واقعے کو لکھا. غریب تھے، پیسہ نہیں تھا، لیکن مخلص ایماندار تھے. خدا نے چاہے دولت دے. آپ میں فرشتہ آیا بیوی کے بھی اور شوہر کے بھی. یعنی جب پتہ کہتے چلا جب دونوں اٹھے آپ میں فرشتے نے کہا پروردگار کا ارادہ ہے الہام جسم کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں دولت دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن 20 سال یہ دولت تمہارے بعد 30 سال رہے گی کہ اللہ واپس لے دے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی بیوی نے کیا کہا؟ کوئی کہا جو ہو سکتا ہے کہ آج کی جو خواتین وہ بھی یہی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے پوچھے بغیر کیسے فیصلہ کروں. شوہر کے نام میں آیا وہ بھی یہی کہا اللہ تمہیں دولت دینا چاہتا ہے 20 سال. تو کہا کہ میں بھی اپنی بیوی سے پوچھ لوں، ایسا نہ ہو کہ میں آ کر بات تو مشکل ہو جائے. دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو دونوں کی آنکھ کھلی، دونوں نے اپنے خواب بیان کیا کہ میرے خلاف بھی آیا تھا. میرے کا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ اللہ ہمیں مال دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے؟ کا فیصلہ کہ اللہ یہ جو دولت دے رہے تھے 20 سال ہم دے دیں، 20 سال اس ہم دے دیتے. فیصلہ کیا. دوسرے دن اعلان ہوا دولت کا. اب دولت آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا. اب انہوں نے کیا کہ سوال ہی لیکن انسان کو جب مال ملتا ہے تو انسان کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے. یہ مزاج انسان کا مال سے نہیں عزت سے بھی تبدیل ہوتا ہے. مال، دولت، عزت، شہرت، اس سب چیزوں سے انسان کے مزاج تبدیل. لیکن جو با ایمان ہوتے ہیں ان کا فرق نہیں پڑتا. یہ آپ دیکھیں جو با ایمان ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کا فرق نہیں پڑتا. عزت ہو یا نہ ہو اللہ کے لیے ہے. جو مجھے اللہ کے لیے. اب ان کے پاس جب دولت آئی انہوں نے کیا کیا؟
دوسروں کی مدد کرنا شروع، رشتے دار، دوست، احباب، ہمسائے، اور اللہ دولت دے رہا ہے خرچ کر رہے ہیں، اللہ دولت دے رہا ہے خرچ کر رہے ہیں۔ 20 سال گزر گئے، تو 20 سال گزرے پھر انہوں نے کہا کہ دولت اللہ واپس ہم سے لے لے گا، لیکن 20 سال بعد کیا ہوا؟ خدا نے فرشتے کو جب بھیجا تو کیا کہا کہ ہمیں اس کی ادا پسند آئی کہ دوسروں کی مدد کرنے والی، رشتے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یہ دولت جب تک یہ حیات ہے دولت ان کے پاس رہے۔ پہچانی گرامی، انسان جنت میں جانا چاہتا ہے تو مال کو خرچ کرے، انفاق کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مدد کرے، چاہے وہ مال بشرطی کہ انشاءاللہ بیان کروں آ جائے گا آج نہیں تو کل، یہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ انفاق کی بھی شرائط ہے۔ کیا شرط ہے؟ 10 شرطیں ہیں۔ یہ جو مال آپ انفاق کر رہے ہیں، آیت اللہ ناصر مقام شیرازی نے اپنی کتاب تفسیر قرآن کی میزان، تفسیر نمونہ جو تفسیر ہے، اس میں سورہ حدید کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو تفسیرات ملیں گی جو میں بیان تو چار جملے بیان کر دیتا ہوں۔ بس یہ بات ہے کہ انسان جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہا ہے نا، یہ خرچ، لیکن ان کی بھی شرط ہے۔ پہلی شرط تو یہی ہے مال حلال ہو، حرام سے یہ کام نہیں ہوگا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص معروف و متقی علیہ کا معروف ہو گیا۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ معروف ہے متقی علیہ، اس کا عمل تو دیکھا جائے تو عمل کیا کر رہا تھا؟ معروف تھا، ہمارے بہت سے لوگ معروف ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھا کہ اس نے 3 روٹیاں چرائیں اور دوسرے اور 3 روٹیاں رائے خدا میں دے دی، امام نے عمل دیکھا، آج امام جانتے ہیں لیکن پھر بھی امام نے پوچھا یہ تیرا عمل کیا تھا؟ چوری کی، رائے خدا میں صدقہ دی تھی، یہ کون سا عمل ہے؟ اب امام سے کہہ رہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اب اسے کیا معلوم کہ یہ گفتگو کس سے کر رہا ہے؟ کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا سے ہر آیت کے متعلق پتا ہے، تو کیا معلوم؟ امام نے کہا بتا قرآن میں کیا لکھا؟ کہا خدا کہتا ہے کہ ایک نیکی کرو تو 1 اجر و ثواب، اگر 10 نیکی کرو، 1 نیکی کرو گے تو 10، 1 گناہ کرو تو 1 ہی ملے گا۔ کہا 1 نیکی کا اجر پروردگار 10 ثواب دیتا ہے، اور 1 گناہ کا 1 ہی۔ میں نے 3 روٹیاں چرائیں، 3 گناہ، میرے نام ہے آپ 3 گناہ آ گئے۔ 3 روٹیاں رائے خدا میں دی تو ہر نیکی کا 10، ہر نیکی کا 10 تو 30 نامہ عمل میں نیکی آ گئی۔ اب 30 میں سے 3 مائنس کر دے تو 27 نیکیاں ابھی بھی میرے نامہ عمل میں آپ کو مجھے کو رہ سرکار۔ اسے کہتے ہیں قرآن کو خوش سمجھنا، اسے یہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن کو تفکر کریں، فکر کریں، آیات کو پڑھیں، تفکر بھی کریں، جب نہ سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم یعنی اہل بیت سے پوچھیں۔ اپنی تفسیر مت کریں کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، نہیں، معصوم تمہیں بتائے گا کہ اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ خود دلچسپ موضوع ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر بہت سی ایسی تفسیریں کہ لوگ کچھ سمجھ سے معصوم نے آگے بتایا جو تم سمجھ رہے ہو رہی ہے کی مثال ہے۔ اب تو نہیں امام نے کیا کہا، اس نے تو اپنا مذہب بیان کر دیا، قرآن کو تم سمجھ رہے ہو کہ ابھی بھی 27 نہیں ہے تو میرے نام آواز گیا، مجھے کیا اس بات کی ٹینشن ہے؟ ابھی 27 نہیں، امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا تو نے قرآن پورا نہیں پڑھا۔ آپ بتا دیے قرآن میں کیا معصوم نے فرمایا چھٹواں میں خدا قرآن میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جب تو نے چوری کی تم متقی نہیں رہا، جب تم متقی نہیں رہا تو تیرا یہ عمل کی قابل قبول ہو جائے گی۔ درود پڑھے محمد آئیے
دو چیزیں اور بیان کروں. ان دو چیزیں کون سی دوسری؟ پہلی چیز بیان کی بھوکے کو کھانا کھلانا. درود پڑھے محمد جنت میں جانے کا طریقہ پیغمبر نے بیان کیا کہ انسان نیکی کا حکم دے برائی سے روکے. اب وہی تاریخ ایک دو واقعات سے میں آپ کو وضاحت کروں کہ انسان کس طرح، دیکھیں ایک انسان ایک دوسرے کی دوست احباب، یہی ہے ہدایت کا ذریعہ. ایک انسان دوسرے انسان کو
بتائے گا، نماز کی غلطی ہے تو بتائے گا، کوئی اور غلطی ہے تو بتا دے گا. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرنا. تعلیم کے بہت سے واقعات ہیں. مسجد گورن شاہ خدا سب کو زیارت بشر مقدس دیگر مقدس زیارت عظیم فرمائے. مسجد گورن شاہ کس نے بنائی؟ مسجد جو گورن شاہ ہے مشہد مقدس میں، جو اب حرم میں شامل ہے. پہلے یہ حرم سے باہر تھا، اب یہ حرم میں شامل ہے. یہ مسجد بنائی ایک خاتون نے. دیکھیے کہ کس طرح انسان ایک دوسرے انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. یہ بنائی مسجد خاتون. جن مزدوروں کو اس نے ہائر کیا بنانے کے لیے، ان کے ساتھ شرط شروع تھا. شرط شروع کیا رکھے؟ مزدوروں سے کہا کہ بعد وضو بناؤ گے. کہا کہ جن حیوانات پر تم اینٹیں بجلی سامان مسجد کا جن جانوروں پر لے کر آؤ گے، انہیں ان کا بھی کھانے پینے کا انتظام تمہیں پہلے کرنا. ان پہ ظلم نہیں کرو گے. جتنا وہ وزن اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی وزن اٹھائے گا. ایک طریقے کا بیان. اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ انسان جب یہ اس کے بعد اگر کوئی ایسی سواری ہے آپ نے کہا ہمیں تو بنا کے دو، ہم تو نہیں جانتے بس نہیں. دیکھیں یہ خاتون نے تمام شرط و شرائط کے بعد کہا کہ مسجد بنائی. مسجد بنی. خاتون روز آتی تھی معائنہ کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ یہ مسجد بنا رہے ہیں، چیک کرنے آتی تھی. آنے کے روز جب آتی تھی اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتی تھی. نقاب ڈالتی تھی. ایک مرتبہ ایک ہوا کا جھونکا آیا، اس کی نقاب جب اٹھی، ایک مزدور کی نگاہ اس خاتون کے چہرے پہ. اور وہ خاتون اس نوجوان والے اس مزدور کی نگاہ پڑی، اس فش پہ مبتلا اور کام نہیں آنے لگا. خاتون روز آتی تھی تو پوچھا کہ بڑا مزدور نہیں آ رہا، کب بیمار ہو گیا نہیں آ. اس کے گھر گئی. اس کی ماں سے جب ملاقات کی تو اس کی ماں نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس نے پردہ تمہیں دی اور تمہارے عشق میں یہ مبتلا ہے. اس نے کہا ٹھیک مزدور سے کام کرو. کئی کام کرو، یہ جو مسجد بن رہی ہے اس میں 40 دن احتکاف کرو. 40 دن احتکاف کرو، میں اپنے شوہر کو طلاق دے کے تم سے شادی کروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. رسول نے کہا اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جو میں چاہ رہا ہوں وہ خاتون مجھے مل رہی ہے، اچھی کیا بات ہوگی؟ مسجد میں 40 دن احتکاف کیا. تو 40 دن احتکاف کیا. خاتون نے گورن شاہ خاتون نے اپنے غلام کو بھیجا، اس کو پوچھا پوچھو مجھ سے کہ کیا ارادہ ہے. اب سنیے اس مزدور نے کیا جواب دیا. یہ جواب بہت مهم ہے، یہ مجھے معلوم. اس مزدور نے کہا کہ اپنی مالکن سے کہنا کہ اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے مجھے اپنے خدا حقیقی سے ملا دی. دیکھیں برائی شروع مسجد کے ذریعے سے، نیک عمل کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے. اور آپ نے لکھا ہے کہ وہ آج وہ شخص کے مقام مشہد مقدس کے عرصے مشترک بنے. دیکھیے یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کو برائی سے اللہ کی طرف مائل کرنا. اللہ میں مجلسی اسفان کچھ ایک شخص ان کے پاس آیا. دیکھیے امر معروف کیسے ہوگا. ایک شخص ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ حضور کہ ہمارے محلے میں جو ہے نا جو لوگ گانا بجاتے ہیں، جو ٹیم ہوتی ہے نا، ٹیم ہوتی ہے سب کے ساتھ سارا سامان لے کے جاتے ہیں. کب وہ کہیں نہ کہیں محلے میں کتنے کی چیزیں گاتے ہیں اور وہاں سے کرتے ہیں، گانا بجاتے ہیں. آج انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے. حضور میں تو بہت پریشان ہوں، یہ میرے گھر آئیں گے، ساری رات بجائیں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے. اللہ میں جس سے کہا یہ کتنے بجے آئیں گے؟ کفارہ ٹائم پہ کہا ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں آ جاؤں. اللہ مجھے سے پہنچے بڑا نام ہے. اللہ آپ جب یہ آئے اپنے وقت مقرر پہ جو وقت آ گئے وہ کیا کہ اب انہوں نے علامہ مجلسی کو جب دیکھا تو تھوڑا سا چونک اور گفتگو کے دوران اصفہانیوں میں جو اصفہان کے رہنے والے تھے ان کے یہاں ایک ضرب المثل معروف ہے. تو ضرب المثل یعنی مثال کیا معروف ہے کہ اصفہانی جو ہے کہتے ہیں نمک حرام ہو جائے. نمک حرام نہیں ہو جائے.
علامہ مجلسی نے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو علامہ مجلسی نے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ ہم تو عثمانی ہیں اور عثمان والے تو آپ کو معلوم ہے کہ نمک حرام ہوتا ہے، نمک حرام نہیں ہوتا. آگا عثمانی نے کہا تم سے بڑا کوئی نمک حرام نہیں. ایک جملہ اور سارے کے سارے چوک گئے. نہیں ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ہم عثمانی ہیں، عثمان کے رہنے والے ایسے تھے. اللہ نے کہا نہیں تم سے بڑا کوئی نمک حرام نہیں ہو سکتا. بس اتنا سنا تو سارے چوک گئے. ساری رات تفکر کرتے رہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. جب انہوں نے پوچھا تو علامہ نے کہا یہ بتاؤ تم نمک کس کا کھاتے ہو؟ کہا اللہ کا. نافرمانی کس کی کرتے ہو؟ کہا اللہ کی. تو کہا نمک حلال کھاتے ہوئے نمک حرام ہوا ہے. یہ ہے ایک تبدیل کا طریقہ. آپ نے بیمار ہو ایک جملے کہاں سے کہا انسان کو تبدیل. سارے کے سارے ساری رات بیٹھتے رہے اور یہ کہہ کر گئے کہ آج کے بعد سے پہلا انجام نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہا یہ پیغمبر نے ساتھ ہمارے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ دوسروں کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا، تو انسان جنت کی طرف جائے گا. یہ ہے جنت. امر بالمعروف. اور اس کی پانچویں اور آخری ہے پیغمبر فرماتے ہیں. اس کی تشریح کرائیے وقت تقریباً مکمل ہو گیا. تو کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ پانچویں چیز ہے زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا. تمہاری زبان سے سوائے خیر کے کچھ نہ نکلے. اگر ان چار چیزوں کا عمل نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس زبان سے سوائے خیر کے کچھ نہ نکلے. بس ایسا نکلامی یہ پانچ چیزیں. اب زبان میں گفتگو کر جناب رحمان کی روایت بڑے دلچسپ روایت ہے کہ انسان کن چیزوں کی جناب رحمان نے کتنی زندگی پرانی زندگی تھی، کتنے علماء کی خدمت کی، کتنے عالموں کی خدمت کی اور کیا حاصل کیا. وہ چار جملے جناب رحمان نے بیان بنائے. آج کی روایت یہاں پر مکمل ہوئی کہ جنت میں جانے کا ضرور طریقہ پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا. روایت دیکھیے میں نے حدیث قدسی شروع کی ہے. وہ حدیث قدسی ہے 6 چیزوں کو انشاءاللہ کل تو پھر پاس ہو تو حدیث قدسی کو عمل کریں گے کہ کون سی چیزیں اللہ نے کہاں رکھی ہیں. نمبر 1 کیا تھا؟ جنت. سکون رہا کہاں رکھا ہے؟ جنت. وہ اسے دنیا میں ڈھونڈ گئے. اور جنت میں جانے کا طریقہ 5 اس روایت کو لگے 5 چیزیں. یہ 5 چیزیں پیغمبر نے فرمائی. اللہ کی راہ میں کھانا کھلاؤ، اللہ کی راہ میں بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی، اور آپ 2 چیزیں بنائیں امر بالمعروف نہی سے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. انسان اپنے زبان کی حفاظت کرے. امر بالمعروف کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جو وصیت نامہ ہے محمد حنفیہ کے نام، اس وصیت نامے میں امام حسین علیہ السلام نے پہلا جملہ توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، رسالت کا ذکر کیا کہ محمد خاتم الانبیاء ہے. اس کے بعد وصیت نامہ شروع. اس کے بعد وصیت نامہ اور اس وصیت نے کہا کہ میں جو جا رہا ہوں کربلا کی طرف، مدینہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس کے لیے امر بالمعروف نہیں ہے. امت کی اصلاح کے لیے، جمہور کی تحفظ کے لیے، رسالت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں. اس کے لیے تحفظ توحید، تحفظ رسالت ہے. امت کی اصلاح کے لیے اپنی معروف کے پیمان. حسین کربلا امر بالمعروف. تمام راستے مکہ سے جب مدینہ سے جب چلے ہیں، مکہ سے کربلا، تمام راستے ہدایت دیتے رہنے دو. لوگ کچھ تھے جو امام کے ساتھ لشکر میں شامل بھی ہوئے. میرا مولا 2 محرم کو کربلا پہنچا، 7 محرم کو کربلا میں خودی بن ہوا. اور وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا آخری رخصت کے لیے آیا. دیکھیے حسین کی 2 رخصتیاں ہیں، ایک مدینے سے، ایک بیویوں سے. بیویوں سے رخصت ہو لیے، خیمے میں آنے کے بعد قصہ کو بلایا اور کہا قصہ جاؤ جا کر ہمارا پرانا لباس لے آؤ. لیکن دیکھو زینب کو پتہ نہ چلے، زینب کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے. قصہ جاتی ہے، جانے کے بعد جب وہ کرتا لے کر آتی ہے، جناب زینب نے کہا قصہ
اما مجھ سے کہا جائے کہ آقا نے خدمت کے لیے بلایا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا جواب دیں کہ آقا نے یہ لباس منگوایا ہے۔ زینب نے جیسے وہ کرتا دیکھا ایک مرتبہ کہا ارے یہ کرتا نہیں حسین کا کفن ہے، یہ وہ ہے جو کرتا جو مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا سیدھی جاتی تھی روتی جاتی تھی۔ میں نے کچھ اماں اسے سیدھے جیتے روتی کیوں ہو؟ کہا ایک دن وہ آئے گا جب یہ حسین کے تن پر ہوگا اور حسین کا تن تن سے جدا ہوگا۔ ارباب عذاب میرا مولا سوال ہوا ایک مرتبہ آخر رخصت کے لیے بہن آئی ہے، اب بہن سے کہا اپنے شانوں کا بوسہ دے، شانوں کا بوسہ دے دو۔ جناب زینب نے پوچھا وہ کس لیے؟ کہا 21 رمضان کی جب شب تھی بابا جب دنیا سے جا رہے تھے وصیت کی تھی اور وہ وصیت اب کسی کو نہیں بتانی تھی۔ شب عاشور میں وصیت پتہ چلی وہ کیا وصیت تھی۔ جب زینب نے پوچھا کہ کس لیے بوسہ لینا چاہتے ہیں؟ کہ بابا کی وصیت تھی زینب کی شانوں کا بوسہ لینا جس پر رسل نبھاتی ہو جائے گی۔ میرا سلام علیکم 40 فجری میں کوفہ سے دنیا سے رخصت ہو رہے کربلا کے مسائل زینب کے مسائل کو یاد کر رہے ہیں۔ اب واقعہ زینب نے کہا بھیا آپ کی گلے کا بوسہ دے دے، اور وہ کس لیے کہ اماں فاطمہ زہرا جب دنیا سے گئی تھی کہ وصیت کر کے گئی تھی زینب حسین کے گلے کا بوسہ لینا جس پر قاتل کا خنجر چلے گا۔ ہر بات آ جاؤ زینب نے وصیت کو مکمل کی۔ میرا مولا جب زلزلے پہ سوار ہو گیا اور زلزلے سے کہا آپ سے نہیں جانا ہے کہ آخری زحمت ہے واپس نہیں آنا۔ زلزلے نے اپنی نگاہیں نیچے کی میرے مولا نے کیا دیکھا؟ زلزلے کی پچھلی سموں سے سکینہ مٹی ہٹے رہی اے زلزلے میرے بابا کو مقتل میں ڈالے جا۔ میرا مولا زمین کربلا کو اترا، سکینہ کو آغوش کو لیا، میں بیٹی سکینہ شاید ہم تمہارے لیے پانی لے 3 دن میں پانی مانگنے والی سکینہ کہتی ہے کہ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، جو بھی یہ کہہ کر گیا ہے واپس نہیں آیا۔ حسین پریشانی کے عالم میں ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی چند لمحوں بعد سکینہ نے کہا بابا جائیے خدا حافظ، مجھے پانی کو جائیے خدا حافظ۔ زین نے کہا سکینہ ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی اور اب جانے کو دے رہی ہو۔ دادی فاطمہ زہرا کہنے لگی ارے سکینہ میرا حسین کو نہ دو، یہ وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے اپنے حسین کو چکیا پیش کر پالا تھا۔ بابا خدا حافظ پہلے دن میں بیان کرتے ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا اتنا بتائیے آج کے بعد سے میں کہاں سوؤں گی؟ میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں۔ حسین نے کہا آج کے بعد سے تم اماں کے پاس ہوگا۔ سکینہ نے کہا اماں کے پاس بھیا سویا کرتا ہے۔ حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد سے بھیا میرے پاس سوئے گا، تم اماں کے پاس سونا۔ میرا حسین چلا ارباب کربلا میں آندھی آئی، کربلا میں ارے سزا کیوں دی؟ حسین قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد مجھے میرے تاجرے کی خبر دو۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، جب آسمانے پر دیکھا ایک مرتبہ کا سلام علیکم یا عبد اللہ۔ زینب نے کہا میں کسے سلام کر رہا، مجھے میرے تاجرے کی خبر دے۔ زینب نے دیکھتے سجاد نے کہا بندے اللہ ارے میں یتیم ہو گیا، میرے بابا کا سرکار کے بیٹے نے سامنے بلند کیا ماتم حسین۔